صدر عزت مآب جناب حافظ محمد اشفاق گجر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے یہ امت واحدہ کا گلدستہ سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے معزز مہمانان گرامی جو اسٹیج کی زینت ہے یا حال میں علماء کرام موجود ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے جماعت اسلامی ضلع شیخ پورہ کے امیر جناب رانا توفہ دستگیر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع شیخ پورہ کے امیر جناب قاری عزیز الرحمان عزیز صاحب، جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے ضلع کے امیر حاجی طاہر جیوید نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام فیض کے ضلع کے امیر حضرت مولانا محمود الحسن قاسمی صاحب، عالمی جمعیت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ مولانا قاری الیاس صاحب، اور ان کے ساتھ جمعیت کے ضلعی ناظم مولانا امتیاز کشمیری صاحب جو اسٹیج کی زینت ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی جنرل سیکرٹری میرے لیے انتہائی محترم جناب شہزاد بیرک صاحب جو کہ اسٹیج کی زینت ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے جرنیل اہل سنت حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب اور شہید اہل سنت حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، ان کو شیخ پورہ آمد پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ضلع شیخ پورہ کے ڈی سی صاحب جناب سرمد تیمور صاحب جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ہمیں ضلع کونسل ہال کی اجازت دی، اور ہمارے ضلع کے ڈی پی او زاہد نواز مروت صاحب جنہوں نے سیکورٹی کے انتظامات کیے. تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیکورٹی کے انچارج ہیں، سیکورٹی کے ذمہ داران ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے آپ سے دو باتیں کرنی ہے. اس سے پہلے یہ جو پیچھے حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں. اگر کرسیاں کم ہیں تو آپ یہاں آپ کے لیے رومال بچھا دیتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. میرے بھائیوں، آج کا عنوان ہے ناموس صحابہ اہل بیت بل، اس کی اہمیت اور ضرورت اور استحکام پاکستان. ناموس صحابہ اہل بیت بل جو حضرت مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور اس کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تمام ارکان پارلیمنٹ، میں اگر نام لوں گا تو ٹائم بہت شارٹ ہے، مہمان تشریف لا چکے ہیں. مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کے ارکان پارلیمنٹ، پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ، ایم کیو ایم کے اراکین پارلیمنٹ، اے این پی کے اراکین پارلیمنٹ، جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ، فاتح سے ممبران قومی اسمبلی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے متفقہ طور پر اس بل کو پاس کیا، اور اس بل کے خلاف انتہائی زہریلا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. بھائی، آپ کے پاس محراب و منبر ہے. ہم نے 14 فروری کو اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں 7000 علماء دیوبندی بریلوی الحدیث علماء کو جمع کر کے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا تھا کہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، بقائے پاکستان، استحکام پاکستان کے لیے علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء الحدیث، جماعت اسلامی، یہ سارے ایک پیج پر تھے اور ایک پیج پر انشاءاللہ العزیز رہیں گے. لوگوں نے جعلی چورن بیچا، وحدت امت کا لیبل
پہنچ گئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس امت کی ابتدا جناب صدیق اکبر سے ہوئی ہے. جناب صدیق اکبر اس امت کے پہلے فرد ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو صدیق اکبر کے ایمان کو نہیں مانتا، صدیق اکبر کی خلافت نہیں مانتا، صدیق اکبر کی صحابیت کو نہیں مانتا، تو مجھے بتاؤ کیا ہم ایسے لوگوں کو نبی کا امتی مان لیں؟ نہیں ہو سکتا. جان تو جا سکتی ہے لیکن ایسا جرم نہیں ہوگا. یہ ہے اتحاد امت، یہ ہے امت واحدہ جہاں سارے مسلمان جمع ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ترمیمی بل ہے. قانون تو پہلے موجود ہے، پروپیگنڈا کیا گیا اور بڑے بڑے حضرات کو لوگ نئی بات آ گئی. بھائی میں آپ کو ایک جملے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، تعزیرات پاکستان، قانون آپ کی بھی ضرورت ہے، قانون میری ضرورت ہے. اللہ کی حدوں کو نافذ کرنے سے امن آتا ہے، فساد کا خاتمہ ہوتا ہے. ناموس صحابہ بل سے پاکستان میں امن آئے گا. ناموس صحابہ بل استحکام پاکستان کا ضامن ہے. ناموس صحابہ بل سے ملک میں استحکام آئے گا. ناموس صحابہ بل سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا. ناموس صحابہ بل سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. او بھائی کتنا جرم، کتنا لمحہ فکریہ ہے. مجھے گالی دو، تعزیرات پاکستان میں دفعہ 295 کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے جس کی سزا 10 سال ہے، 7 سال ہے، دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. نعوذ باللہ وہی جملہ، وہی گستاخی، وہی لعن طعن، نقل کفر نباشت حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہا جائے قانون تھا لیکن لولا اور لنگڑا تھا. 298 تعزیرات پاکستان کی دفعہ کے تحت اس کو مقدمہ درج ہوتا ہے جس کی سزا کم سے کم 3 ماہ اور 1 سال تھی. ضیاء کے دور میں 3 سال ہو گئی. جو مقدمات درج ہے توہین صحابہ اہل بیت کے دفعہ 298 کے تحت آج تک کسی کو سزا نہیں مل سکی. تو ہمارا کل بھی مطالبہ تھا، آج بھی مطالبہ ہے، آئندہ بھی مطالبہ رہے گا. میرے بھائیوں، شہداء کے خون کی برکت سے مولانا عبدالاکبر چترالی آپ کی عظمت کو، آپ کی جرت کو، آپ کی غیرت کو، آپ کی حمیت کو، مفتی عبدالشکور صاحب آپ کی جرت کو آج کا یہ نمائندہ اجتماع خراج تحسین پیش کرتا ہے. گستاخوں کے لیے عمر قید کا قانون متفقہ طور پہ منظور ہو چکا ہے. یہ تو ابتدا ہے. انشاءاللہ سنی بیدار رہے، آپ اسی طرح میدان عمل میں رہے. وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان میں گستاخوں کے لیے سزائے موت کا قانون انشاءاللہ بن کے رہے گا. میرے بھائیوں، ایک اور وضاحت، یہ بل کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے. یہ بل تو گستاخوں کے خلاف ہے. کن کے خلاف ہے؟ بولو، گستاخوں کے خلاف. آپ میں سے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جو ہمیں کل تک دہشت گرد کہتے رہے؟ مجھے بتاؤ، ہم نے کبھی نہ گولی کی بات کی ہے نہ گالی کی بات کی ہے. 1988 میں مولا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ اسی قانون کے لیے اسمبلی میں جانا چاہتے تھے. اس کے بعد مولانا اظہار القاسمی اسمبلی کے ریکارڈ میں ان کی تقریر اٹھائے. ان کو ایک موقع ملا، انہوں نے عظمت اصحاب رسول کے تحفظ کی بات کی ہے. یہی بل جرنیل اعظم حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید نے 2 مرتبہ اسمبلی میں پیش کیا تھا. یہ شہداء کے خون کی برکت ہے. میرے بھائیو، یہ نیا بل نہیں ہے، یہ ترمیمی بل ہے. سزاؤں میں کمی اور کیا کہتے ہیں وہ کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. تو ہم آج کے اس اجتماع میں ارکان پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ اجتماع آئین کی پاسداری کے لیے ہے. آج کا یہ اجتماع آئین پاکستان کے ساتھ ہے. یہ اجتماع پارلیمنٹ کے پشت پہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. یہ بل
سینٹ میں آئے گا اور وہاں سے بھی متفقہ طور پہ پاس ہونا چاہیے۔ آخری ضروری بات میں علماء کرام سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارا اتحاد یہ فسادیوں کو اچھا نہیں لگ رہا۔ اب پھر ایک مرتبہ دیوبندی، بریلوی، الحدیث اختلافات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ آج تک یہی تو کام ہوا، ہمیں آپس میں لڑایا گیا، اپنا کام نکالتے رہے، اور پھر نئی سازش ہے۔ چند دنوں سے مجھے ایک بہت بڑے ادارے کے ذمہ دار نے کہا اب نئی شرارت شروع ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا کے مدارس کی سندوں کو لے کے یہاں آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ دیوبندی بریلویوں کو یہ کہتے ہیں، دیوبندی بریلوی دیوبندیوں کو یہ کہتے ہیں، جماعت اسلامی نے یہ کہا، اہل حدیثوں نے یہ کہا۔ اور بھائی یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں۔ دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں کا کلمہ بھی ایک ہے، اذان بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، اذان بھی ایک ہے، زکات کے مسائل بھی ایک ہے، حج عمرہ بھی ایک ہے۔ ہم کل بھی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے کل بھی ایک تھے، اور آج بھی علماء آپ سے گزارش ہے، آپ کو ہوش میں رہنا ہوگا۔ اب دوبارہ ہمیں آپس میں لڑایا جائے گا، لیکن اب ہم سمجھ چکے ہیں ہم آپس میں کبھی بھی لڑیں گے، زور سے کبھی بھی لڑیں گے، یہ سازش ہو چکی، ابتدا ہو چکی ہے۔ تو پھر میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے 14,000 شہداء کے خون کی برکت ہے آج یہ بل متفقہ طور پہ پاس ہو چکا ہے۔ میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرے ہی صحیح کو سے ٹکرا تو گئے ہم، ذرے ہی صحیح کو سے ٹکرا تو گئے ہم، دل لے کے سر عرش غم آ تو گئے ہم، اب نام رہے یا نہ رہے عشق میں اپنا لوگوں کو روداد وفا سنا تو گئے ہم، اب اٹھے کہ نہ اٹھے یہ ان کی رضا ہے جالب، اب اٹھے کہ نہ اٹھے یہ ان کی رضا ہے جالب، لوگوں کو سردار نظر آ تو گئے ہم۔ ایک نام رہ گیا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملے خصوصی جناب چودھری بلال میر صاحب ہماری دعوت میں لاہور سے تشریف لائے، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، ان کو بھی محبت بڑھتا سلوک پیش کرتا ہوں۔ اب اٹھیں کہ نہ اٹھیں یہ آپ کی رضا ہے جالب، لوگوں کو سردار نظر آ تو گئے ہم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔